اب منہاج العابدین کے دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے دوسری گھاٹی توبہ کے بیان میں۔ پھر اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے، اور یہ دو وجہ سے لازم ہے۔ ایک تو اس لیے تاکہ توبہ کے باعث تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو، کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو طاعت و عبادات بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے اور اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ یقین جانو کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو طاعت اور نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر میں جلدی نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہوں کا ثقل اور بوجھ نیکیوں کے سکون کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی طاعات میں نشاط و خوشی پیدا ہونے دیتا ہے، اور گناہوں پر اصرار اور اڑا رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان قساوت قلبی اور گناہوں کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نہ اس میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دل کا تزکیہ، اور نہ ہی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوگا، اگر خدا کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے۔ ایسے شخص پر شقاوت اور بدبختی غالب آ جائے گی، تو ایسے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست و قساوت کے ہوتے ہوئے اسے طاعت الہی کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے، اور گناہوں پر اڑنے والا شخص طاعت خداوندی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور خلاف شرع امور کو اپناتے ہوئے وہ عبادت خداوندی کیسے بجا لا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تنحى عنه المكان من نتن ما يخرج من فيه۔ ترجمہ، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دونوں کرامن کاتبین جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ و غیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر الہی کے لائق کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدمی کو نیک کام کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے، اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء میں چستی اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشقت کے ساتھ، پھر ایسی جماعت میں لذت و صفائی وغیرہ کچھ نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ گناہوں کی نحوست اور ترک توبہ سے ہوگا۔ اس شخص نے سچ فرمایا ہے جس نے کہا ہے کہ اگر تو رات کو نماز تہجد پڑھنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو منحوس ہو چکا ہے، اور معاصی کی نحوست تجھ پر مسلط ہو چکی ہے۔ توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے جسادات قبول نہیں ہوتی، جس طرح قرض خواہ کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تحفے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ انہیں قبول کرتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے عبادات قبول نہیں ہوتی، جس طرح قرض خواہ کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تحفے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور نہ وہ انہیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح پہلے گناہوں سے توبہ لازم ہے اور اس کے بعد عبادات نافلہ۔ اسی طرح جب فرائض کسی کے ذمے لازم ہوں تو اس کے نوافل وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ یوں ہی اگر کوئی شخص حرام و ممنوع کام تو ترک نہ کرے مگر مباح و حلال اشیاء میں پرہیز و احتیاط کرے تو اس کا کیا پرہیز کیا وقت رکھ سکتا ہے؟ اور وہ شخص خدا تعالیٰ سے مناجات اس کی درگاہ میں پسندیدہ اور اس کی ثنا کرنے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جس پر خدا تعالیٰ ناراض اور غصہ ہو؟ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کا اکثر یہی حال ہے۔ سوال: توبۃ النصوح کے کیا معنی ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، اور بندے کو کیا کرنا چاہیے جس سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ جواب: دل کے کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے، اور عام علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے: تنزیۃ القلب عن الذنب۔ ترجمہ: دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے: انہ ترک اختیاری ذنب سبق مثلہ عنہ منزلۃ لا صورۃ تعظیما للہ تعالی وحذرا من سخطہ۔
ترجمہ: آئندہ کے لیے ایسے گناہ کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درجے کا پہلے گناہ ہو چکا ہے، اور یہ ترک محض خدا کی تعظیم اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے باعث ہو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اس بات پر پختہ اور مضبوط کر لے کہ آئندہ کبھی گناہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفعل گناہ چھوڑ دے مگر دل میں یہ خیال ہو کہ پھر کبھی کروں گا، یا اللہ سے گناہ چھوڑنے کا یا سرے سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی متردد ہو، تو ایسا شخص بعض اوقات پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگرچہ وقتی طور پر گناہوں سے رک جاتا ہے مگر اسے تائب نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہو اس مرتبے کا گناہ پہلے کہیں اس سے صادر ہو چکا ہو، کیونکہ اگر پہلے اس سے ایسا گناہ صادر نہیں ہوا، صرف آئندہ کے لیے اس سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کو تائب نہیں کہیں گے بلکہ متقی کہیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفر سے بچنے والا تو کہہ سکتے ہیں مگر کفر سے توبہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کفر تو معاذ اللہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر نہیں ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفر سے تائب کہیں گے کیونکہ آپ پہلے حالت کفر میں رہ چکے تھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ 2 گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح نہ ہو، کہ وہ گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح نہ ہو کہ صورت میں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس پرانے بوڑھے نے جوانی کے زمانے میں زنا یا ڈاکہ زنی کا ارتکاب کیا ہو، وہ اب بڑھاپے میں توبہ تو کر سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں، مگر اب اسے زنا یا ڈاکہ زنی کے ترک کا اختیار، کیونکہ اب وہ عملی طور پر یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو چونکہ اب وہ زنا یا ڈاکہ زنی پر قادر نہیں، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اختیار سے انہیں چھوڑ رہا ہے یا ان سے رک رہا ہے، کیونکہ اب وہ عاجز ہو چکا ہے اور اسے اب ان پر قدرت نہیں رہی، مگر وہ اس وقت بھی زنا یا ڈاکہ زنی جیسے دوسرے حرام و ممنوع افعال پر قادر ہے، جیسے جھوٹ بولنا، کسی پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کی غیبت یا چغلی کرنا وغیرہ امور۔ یہ سب گناہ ہیں، اگرچہ ہر ایک میں اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن یہ تمام گناہ ایک ہی رتبے کے شمار ہوتے ہیں، مگر یہ گناہ بدعت کی پیروی سے کم ہے، اور بدعت کی پیروی توبہ اور بدعت کی پیروی مگر یہ گناہ بدعت کی پیروی سے کم ہے۔ تو یہ توبہ جو زنا یا ڈاکہ زنی سے ہوگی صورتاً توبہ ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور اس کے دردناک عذاب سے ڈر کر ہو، کسی دنیاوی غرض یا لوگوں سے ڈر کر یا طلب ثنا کے لیے یا اپنی مشہوری یا جسمانی لاغری کی وجہ سے یا محتاجی اور کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو۔ جب توبہ کے یہ ارکان و شرائط پائے جائیں گے تو توبہ مکمل طور پر ہوگی اور اسے توبہ صادقہ کہا جائے گا۔ توبہ کے مقدمات 3 امر ہیں، یعنی جن چیزوں کا توبہ سے پہلے ہونا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ اول یہ کہ وہ اپنے گناہوں کو نہایت قبیح افعال تصور کرے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کرے، اور سوم یہ کہ اپنے کمزوری اور گناہ کے بارے میں اپنی بے حیائی کو محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے، کیونکہ جو شخص سورج کی تیز دھوپ، چوکیدار کی تھپڑ اور چونٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ دوزخ کی شدید گرمی، جہنم کے فرشتوں کی مار اور انتہائی زہریلے سانپوں کی ڈنگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دوزخ میں بچھو خچر جتنے بڑے اور وہاں کے سانپ اونٹ کی گردن جتنے موٹے ہوں گے، اور یہ سانپ اور بچھو وغیرہ دوزخ کی آگ کے ہوں گے۔ اس وقت وہ غضب اور غصے کے مکان میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بار بار خدا کے غضب اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تم اگر ان دہشتناک امور کو یاد رکھو گے اور ہر دن رات میں کسی وقت ان کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو ضرور تمہیں گناہوں سے خالص توبہ نصیب ہو جائے گی، اور اللہ تعالی ہر ایک کو اپنے فضل سے توبہ کی توفیق دے۔
سوال: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو توبہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ الندم توبہ، یعنی گناہوں پر پشیمان ہونے کا نام توبہ ہے، تو توبہ کے جو ارکان و شرائط تم نے بیان کیے ہیں ان کا حضور نے تو کوئی ذکر نہیں فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے، صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندے کے اختیار و قدرت میں نہیں ہے۔ تم اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ بسا اوقات بندہ ایک فعل پر نادم و پشیمان ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ دل سے وہ اس ندامت و پشیمانی کو پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی بندے کے اختیار میں نہیں، اور توبہ تو اختیاری چیز ہے، اس لیے توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس تشریح سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی یقیناً عین توبہ نہیں، اس لیے مذکورہ حدیث کے وہ معنی نہیں جو ظاہراً سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کا تصور کر کے اور اس کے دردناک عذاب کے خوف سے جو ندامت اور پشیمانی بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بندے کو خالص توبہ کرنے پر ابھارتی ہے، اور ایسی ندامت و پشیمانی صحیح تائبین کا حال اور ان کی صفت ہے، کیونکہ بندہ جب مندرجہ بالا توبہ کے مقدمات کو بار بار خیال میں لائے گا تو اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی، اور یہی ندامت اس کو ترک معاصی پر ابھارے گی، اور ایسی ندامت آئندہ کے لیے بھی تائب کے دل میں قائم رہے گی اور خداوند تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور زاری پر برانگیختہ کرے گی۔ تو چونکہ ایسی ندامت توبے کا سبب اور تائب کی صفتوں میں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ندامت کو توبہ فرمایا، اور اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سوال: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر ہی نہ ہو، حالانکہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم وسلم جو تمام مخلوق سے قطعی طور پر اشرف و اعلیٰ تھے، ان کے متعلق بھی علم میں اختلاف ہے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے یا نہیں؟ جواب: ایسے درجے پر پہنچ جانا کہ کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ صادر نہ ہو ممکن ہے، محال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ پھر یہ بھی توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ قصداً گناہ صادر نہ ہو۔ ہاں، اگر بھول چوک سے کوئی لغزش ہو جائے تو خدا تعالیٰ رؤوف و رحیم اسے معاف کر دے گا، اور جسے خدا کی توفیق حاصل ہو گئی وہ گناہوں سے بآسانی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرنے کے لیے یہ بہانہ کرو کہ ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں، شاید توبہ کے بعد گناہوں سے باز رہے یا نہ رہے، اور شاید ہم توبہ پر ثابت و مضبوط رہیں یا نہ رہیں، اس لیے توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس تعویل کا جواب سن لو کہ ایسا خیال شیطان کا سراسر دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ توبہ کے بعد ضرور تم سے گناہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد متصل ہی تم پر موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ باقی یہ وہم کہ شاید گناہ ہو جائے، تو ایسے وہم کا کوئی اعتبار نہیں۔ تم پر صرف یہ لازم ہے کہ توبہ کے وقت آئندہ گناہ ترک کر دینے کا ارادہ پکا اور سچا ہو، باقی اس ارادے پر تمہیں استقامت دینا خدا کا کام ہے۔ پس اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو یہی مقصود ہے۔ اگر خدا نخواستہ تم اس ارادے پر قائم نہ رہے تو بھی تمہارے گزشتہ گناہ تو معاف ہو گئے، گزشتہ گناہوں کے عذاب سے تو تمہیں خلاصی مل گئی، اور گزشتہ گناہوں کی آلودگی سے تم پاک ہو گئے۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ ہوا تو بس وہی تمہارے ذمہ ہے۔ تو سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا کیا کوئی کم نفع ہے؟ اس لیے صرف اس وسوسے سے توبہ کرنے سے نہ رکو کہ مبادا پھر گناہ ہو جائے، کیونکہ خالص توبہ کرنے سے تمہیں دو بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یقیناً ہوگا کہ یا تو ہمیشہ کے لیے توبۃ النصوح میسر آ جائے گی یا سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق و ہدایت کا مالک ہے۔ گناہوں کے متعلق یہ یاد رکھو کہ گناہوں کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے خدا کے فرض کردہ احکام کو ادا نہ کیا ہو اور ان کی ادائیگی تمہارے ذمہ ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ، تو یہ محض زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ حتی الامکان ان کی قضا لازم ہے۔ دوسری قسم وہ گناہ
کہ جن کی اب قضا تو نہیں ہو سکتی مگر ہوں وہ بھی تمہارے اور خدا کے درمیان ہی، جیسے کہیں شراب نوشی کی ہو یا راگ رنگ کی محفل سجائی ہو یا سود کھایا ہو، تو اس قسم کے گناہوں کی معافی کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت و پشیمانی کی جائے اور آئندہ کے لیے انہیں ترک کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا جائے۔ اور تیسری قسم وہ گناہ ہیں جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہیں۔ تمام گناہوں سے زیادہ سنگین گناہ یہ تیسری قسم کے گناہ ہیں۔ ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں، بعض کسی کے مال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کسی کی ذات سے۔ اسی طرح بعض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی کی عزت و حرمت سے ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی کو دینی طور پر نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ تو جن کا تعلق مال سے ہے اس کے متعلق ضروری ہے کہ اگر ہو سکے تو وہ مال واپس کر دیا جائے۔ اگر غربت و افلاس کے باعث واپس کرنے سے معذور ہے تو صاحب مال سے جائز و حلال کروا ڈالے۔ اگر صاحب مال مر چکا ہے یا وہاں موجود نہیں تو مال کی مقدار کے مطابق کوئی چیز صدقہ کر دے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعمال صالحہ کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ و زاری کرے تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس صاحب مال کو راضی کر دے۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق کسی کی ذات، کسی کی جان یا ذات سے ہو، جیسے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے عوض قصاص دینا لازم ہے یا مقتول کے وارثوں سے معاف کروانا ضروری ہے، اور اگر وارث موجود نہیں تو دربار ایزدی میں گریہ و زاری ضروری ہے اور خدا سے اس کی معافی چاہنا لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو تم سے راضی کر لے۔ اور کسی کی عزت و آبرو سے متعلق یہ گناہ ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے یا کسی پر بہتان لگایا جائے یا کسی کو گالیاں دی جائیں، تو اس قسم کے گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا کہا جائے اور اپنی زیادتی اور خطا کا اعتراف کیا جائے، اور اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کے سامنے بجائے اعتراف گناہ کے اور زیادتی اور تعدی ہو جائے گی اور درستی اور صلح کے بجائے اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی معافی کے لیے خدا کے دربار میں ہی گریہ و زاری کرے تاکہ معافی ہو جائے۔ اور کسی کی آبرو سے متعلق یہ گناہ یہ ہے کہ کسی کے اہل و عیال سے خیانت کی جائے یا کوئی اور حرکت بد کی جائے، تو ایسے گناہ کو نہ تو اس کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بخشوایا جا سکتا ہے، تو اس کی معافی کے لیے بھی دربار ایزدی میں ہی گریہ و زاری کرنا چاہیے۔ ہاں اگر فتنے کا خوف نہ ہو، اگرچہ یہ نادر ہے، تو اس کے سامنے ظاہر کر کے معاف کرا لیا جائے۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق کسی کے دین سے ہو، یہ ہیں کہ کسی کو کافر یا بدعتی یا گمراہ کہا جائے، تو یہ بھی سخت گناہ ہیں۔ ایسے گناہوں کی معافی بھی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کیا جائے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو دربار الہی میں گڑ گڑائے اور استغفار کرے اور اپنے آپ پر ملامت کرے تاکہ روز قیامت خدا تعالی اس شخص کو راضی کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تم گناہ کے ساتھ تکلیف دینے والوں کو بھی راضی کر سکو وہاں ان کو راضی بھی کرو، ورنہ معافی اور بخشش کے لیے خدا تعالی کی طرف رجوع کرو، اس کے دربار میں گریہ و زاری کرو اور صدقہ و خیرات کرو تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان رضامندی کرا دے۔ اس لیے خدا کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ وہ تمہاری صادق گریہ و زاری دیکھ کر تمہارے خصم کو اپنے خزانوں سے عطا کر کے تمہاری طرف سے راضی کر دے۔ توبہ کے ارکان و شرائط جو ہم نے بیان کیے ہیں، جب تم ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے اور آئندہ کے لیے اپنے دل کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھنے کا عہد کر لو گے تو تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آئندہ اگر اس عہد پر تم قائم رہے مگر گزشتہ قضائیں ادا نہ کر سکے یا ناراض لوگوں کو راضی نہ کر سکے تو سابقہ گناہ ہی تمہارے ذمہ رہے، باقی تمام بخش دیے جائیں گے۔ اور اس باب التوبہ کی شرح بہت طویل ہے جس کی گنجائش یہ مختصر کتاب نہیں رکھتی، مگر اس سے زیادہ شرح مطلوب ہو تو کتاب احیاء علوم دین کے باب التوبہ یا القربت الی اللہ یا کتاب الغایۃ القصویٰ کا مطالعہ کرو۔ یہاں صرف اسی قدر بیان کافی ہے جس کی اشد ضرورت تھی۔
پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کی گھاٹی بہت سخت گھاٹی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس سے غفلت شدید نقصان کا موجب ہے۔ توبہ کی اہمیت و ضرورت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے جو استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ استاد موصوف بعمل اور راسخ فی العلم علماء میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے 30 برس اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح نصیب ہونے کی التجا کی۔ 30 برس کے بعد میں اپنے دل میں متعجب ہوا اور دربار خداوندی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے 30 برس ہوئے ہیں تجھ سے صرف ایک حاجت کے لیے التجا کرتے، لیکن تو نے اب تک وہ بھی پوری نہ کی۔ جب میں سویا تو خواب میں ایک شخص دیکھا جو مجھے کہہ رہا تھا، تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دوست بنا لے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین؟ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو کیا توبہ کو معمولی شے خیال کرتا ہے تو؟ اے غافل مسلمانوں، ذرا ان ائمہ دین کے حالات پر تو نظر کرو کہ وہ توبہ کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے اور اصلاح قلوب کے لیے کس طرح مسلسل تگ و دو میں لگے رہتے تھے اور توشہ آخرت تیار کرنے کی خاطر کس طرح جانفشانی سے مصروف رہتے تھے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداً ایک قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کفر و گمراہی تک جا پہنچتا ہے۔ کیا تمہیں ابلیس اور بلعم باعور کا واقعہ یاد نہیں؟ ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ صادر ہوا، مگر وہ بعد میں کفر و گمراہی تک پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اس لیے توبہ کے بارے میں تم پر بیداری اور کوشش لازم ہے۔ اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ عنقریب گناہوں پر اصرار کرنے کا مرض تمہارے دل سے قلع قمع ہو جانے اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے جو قساوت قلبی پیدا ہوئی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھو، کیونکہ بعض صالحین نے فرمایا ہے، ان سواد القلب من الذنوب وعلامۃ سواد القلب الا تجد من الذنوب مفرعا ولا للطاعة مواقعا ولا للموعظة منجعا ولا تستحقرن من الذنوب شيئا فتحسب نفسك تائبا وانت مصر علی الکبائر۔ ترجمہ: بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، طاعت کے لیے موقع نہیں ملتا، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اے عزیز، کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تائب گمان نہ کر۔ حضرت خمس بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تو میں اس پر 40 برس روتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ، وہ کون سا گناہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرا ایک دوست میری ملاقات کو آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی پکائی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے۔ بس اے لوگو، نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو، اس کا محاسبہ کرتے رہو اور توبہ کرنے میں سستی اور تاخیر نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت پوشیدہ ہے اور دنیا دھوکے اور فریب میں ڈال رہی ہے، اور نفس و شیطان دو خطرناک دشمن تمہیں گمراہ کرنے کی طاق میں ہیں۔ اسی لیے ہر وقت دربار ایزدی میں تضرع و زاری کرتے رہو اور اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کا حال اکثر اوقات ذہن میں دہراتے رہو، جن کو رب تعالی نے خود اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتے انہیں اٹھا کر جنت میں لے گئے۔ آپ سے صرف ایک لغزش سرزد ہوئی تو آپ مقام عالی سے گر گئے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ لغزش ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آپ سے پوچھا، یا آدم ای جاری کنت لک؟ قال نعم الجار یا رب۔ قال یا آدم اخرج من جواری ودع عن راسك تاج کرامتی فإنه لا یجاورونی من عصانی۔ ترجمہ: اے آدم، میں تیرا کیسا پڑوسی تھا؟
آپ نے عرض کیا بہت اچھا پڑوسی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پڑوس سے دور چلا جا اور میری عطا کردہ عزت کا تاج سر سے اتار دے، کیونکہ میری نافرمانی کرنے والا میرے پڑوس میں رہنے کا اہل نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام 200 برس اس لغزش پر روتے رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور اس لغزش کو معاف فرمایا۔ یہ اس کامل بزرگ کا حال ہے جو اس کا نبی اور دوست تھا، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بے شمار گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ 200 برس وہ اخلاص کا پیکر رویا جو واقعی تائب اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا، تو گناہوں پر اصرار کرنے والے غافل کو کس قدر زیادہ گریہ وزاری کی ضرورت ہوگی۔ ایک شاعر نے اس چیز کو کتنے اچھے انداز میں ادا کیا ہے، یخاف علی نفسہ من یتوب فکیف تری حال من لا یتوب۔ ترجمہ، وہ ڈر رہے ہیں جو ہر وقت توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا جو سرے سے توبہ ہی سے غافل ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد اگر توبہ توڑ ڈالو اور پھر گناہ شروع کر دو تو جلد توبہ کی طرف لوٹو اور نفس کو توبہ پر راغب کرنے کے لیے یہ کہو کہ اے نفس اب دوبارہ خلوص سے توبہ کر لے، شاید یہ تیری آخری توبہ ہو اور اس کے بعد ارتکاب گناہ کے بغیر ہی تو مر جائے۔ اسی طرح گناہ کے بعد توبہ کرتے رہو، اور جس طرح تم نے گناہ کرنا دستور بنا لیا ہے، گناہ کے بعد توبہ کو بھی پیشہ بنا لو، اور گناہ کر کے توبہ سے عاجز نہ ہو جاؤ اور کبھی توبہ سے منہ نہ موڑو، اور شیطانی دھوکے میں آ کر توبہ سے ہرگز نہ رکو، کیونکہ توبہ کرنا نیک ہونے کی علامت ہے۔ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں خیرکم کل مفتن تواب۔ ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے اگر گناہ صادر ہوں تو بعد میں فوراً توبہ کرے اور خدا کی طرف زیادہ رجوع کرے اور گناہوں پر پشیمان زیادہ ہو، خدا تعالیٰ سے ڈر کر استغفار زیادہ کرے۔ تم اس آیت قرآنی کے معنی پر بھی تو غور کرو، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، جو برے عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ الغرض، جب تم توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل کو تمام گناہوں سے صاف کر لو اور آئندہ کے لیے اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھنے پر محکم کر لو اور اس خلوص سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو توبہ میں سچا اور خلوص پائے، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو راضی کر لو جنہیں تم نے مالی، بدنی یا دینی قسم کی اذیتیں پہنچائی ہوں، اور گزشتہ زمانے کے چھوٹی ہوئے نمازوں اور روزے وغیرہ کو بھی حتی الامکان قضا کر لو، اور جو قضا نہیں کر سکتے ان کی معافی کے لیے دربار خداوندی میں گریہ وزاری بھی کر چکو، تو جس کے ذریعے تمہارے باقی ماندہ گناہ اور لغزشیں معاف ہو جائیں۔ تو پھر غسل کرو اور پاک کپڑے پہنو اور وضو کر کے پورے خشوع و خضوع سے 4 رکعت نماز ادا کرو، اور اپنی پیشانی کو ایسی جگہ زمین پر رکھو جہاں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر تم اپنے چہرے پر خاک ڈالو اور اپنے چہرے کو جو تمام اعضاء سے اعلیٰ عضو ہے خاک سے آلودہ کرو، اور حالت یہ ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، دل غم کے دریا میں تیر رہا ہو اور شدت خوف کے باعث تمہارے رونے کی آواز بے ساختہ بلند ہو رہی ہو، ایک ایک کر کے تمہارے گناہ آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہوں، تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اس سے یوں خطاب کرو، اما نستحینی یا نفس اما الک ان تتوبی الکی تعت بعذاب اللہ سبحانہ الک حاجت بسخط اللہ سبحانہ۔ ترجمہ، اے نفس، کیا تجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ کیا تیری توبہ کا وقت ابھی قریب نہیں آیا؟ کیا تجھ میں قہار و جبار کے دردناک عذاب برداشت کرنے کی سخت ہے؟ کیا تو اپنے اوپر خدا کو ناراض کرنے کا خواہش مند ہے؟ اسی طرح چند بار گناہوں کو یاد کر کے ان الفاظ کا تکرار کرو اور پورے سوز و گزار سے رو اور گریہ اوزاری کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اپنے مہربان خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ اور یہ دعا کرو، الہی عبدک آبکو رجع الیک
وعبدك العاصي رجع إلى الصلح وعبدك المذئب أتاك بالعذر فاعف عني بجودك وتقبلني بفضلك وانظر إلي برحمتك اللهم اغفر لي ما سلف من الذنوب وأسمني فيما بقي من الأجل فإن الحنير كله بيديك وأنت بنا رؤوف رحيم۔ ترجمہ: مولا، تیرا بھاگا ہوا بندہ تیرے در پر واپس آ گرا ہے، تیرا نافرمان بندہ صلح کی طرف لوٹ آیا ہے، اور تیرا گناہگار بندہ عذر خواہی کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ مجھے اپنے کرم سے بخش دے اور مجھے قبول فرما لے اور مجھ پر نظر رحمت فرما۔ یا الہی، میرے گزشتہ تمام گناہ بخش دے اور باقی عمر میں ہر گناہ سے مجھے محفوظ رکھ، اور تو ہی ہر بھلائی کا مالک ہے اور تو ہی ہم پر مہربان اور نرمی فرمانے والا ہے۔ پھر یہ دعا کرے جسے دعائے شدت کہتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: یا مجلی عزائم الامور، یا منتہا ہمت المحمومین، یا من اذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون، احاطت بنا ذنوبنا انت المظہور لها، یا مدخور الكل شدة كنت ادخرك لهذا الساعة فتب علي انك انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے مشکلات کو حل کرنے والے، اے غمناک اور پریشان حال لوگوں کی جائے پناہ، اے وہ قادر ذات جس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو لفظ کن فرمانے سے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کثرت معاصی نے ہم کو گھیر لیا ہے، تو ہی ہر آڑے وقت میں ہمارا ذخیرہ ہے۔ میں تجھے ایسے ہی وقت کے لیے اپنا ذخیرہ سمجھتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ پھر جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ رو سکو رو، اور اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار کرو، اور زبان سے یہ دعا کرو: یا من لا یشغلہ شان عن شان ولا سمعی عن سمعی، یا من لا تغالطہ کثرت المسائل، یا من لا یبرمہ المحلین، اذقنا برد عفوک وحلاوت مغفرتک برحمتک یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اے وہ ذات جس کو ایک کام دوسرے کام میں مشغول نہیں رکھ سکتا، اور نہ ایک طرف سننا دوسرے سننے سے باز رکھ سکتا ہے، اور نہ ایک طرف سننا دوسرے سننے سے باز رکھ سکتا ہے، اے وہ ذات جسے مسائل کی کثرت مغالطے میں نہیں ڈال سکتی، اور نہ دعا میں اصرار کرنے والوں کا اصرار اسے دو ٹوک بات کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے معافی کی ٹھنڈک پہنچا اور بخشش کی حلاوت نصیب فرما۔ اے سب سے بہت رحم کرنے والے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس دعا کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجو اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرو۔ جب یہ تمام مندرجہ بالا دعائیں دربار خداوندی میں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار وغیرہ پوری طرح کر لو تو بے شک تمہیں توبۃ النصوح حاصل ہو گئی اور تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے آج ہی پیدا ہوئے۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ دوست بنا لے گا اور تمہیں بہت اجر و ثواب عطا کرے گا اور تم پر اتنی رحمت و برکت نازل فرمائے گا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اب تمہیں حقیقی امن و خلاصی حاصل ہو گئی اور تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور گناہوں کی سزا سے نجات پا گئے اور دنیا و آخرت میں گناہوں کی آفت سے چھوٹ گئے اور تمہاری توبہ کی گھاٹی باذن الہی عبور ہو گئی اور اللہ ہی اپنے فضل و احسان سے ہدایت کا مالک ہے۔